آپ کو شاید معلوم ہو کہ شیخ صالح فوزان کے جو شاگرد ہیں شیخ جمال بن فرحان حارثی، جو طائف جو مکے کے قریب ہے، طائف کے چوٹی کے سلفی عالم گزرے ہیں، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری کتابیں، اور ساری کتابیں عقیدے کے لیے، عقیدے پر، منہج پر، باطل کا رد کرنے کے لیے، حق کا ڈیفنس کرنے کے لیے، ساری کتابیں اسی ٹاپک پر، اسی پوائنٹ پر انہوں نے لکھی، اور الحمدللہ پوری بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے، کوئی خوف نہیں، پوری صراحت کے ساتھ نام لے کر کے لوگوں کے فساد کو، لوگوں کے بگاڑ کو الحمدللہ واضح کیا۔ رمضان میں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو جو دین اور توحید و سنت کے لیے انہوں نے کی ہے، زبان سے، قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وہ اس پر نوٹ لگاتے ہوئے کہتے ہیں عصر حاضر میں، یعنی موجودہ دور میں جو لوگ عقیدے کے فساد، غور سے سنیے، اب میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یعنی اپنی الفاظ میں بھی نہیں بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں جو اس کی بات کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں موجودہ دور میں جو لوگ عقیدے کے فساد، بگاڑ اور منہج کے اختلاف کے باوجود لوگوں میں اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، موجودہ وقت میں جو لوگ عقیدے منہج کی بگاڑ کے باوجود، اختلاف کے باوجود لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں بطور فار ایگزامپل، مثال کے طور پر فرقہ الاخوان المسلمون ہے، یعنی یہ بھی ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو عقیدے میں بگاڑ رہے، منہج کا بگاڑ رہے، اس کے بعد بھی اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، ان میں یہ فرقہ بھی ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے کیا؟ یہ بھی چاہتا ہے سب کا عقیدہ ویسے رہنے دو، شرک چلنے دو، ہے نا، قبر پرستی چلنے دو، مزار پرستی چلنے دو، اولیاء صالحین کے سامنے سب کچھ ہاتھ پھیلانا سب چلنے دو، اور راستہ منہج نبی کا، نبی کے صحابہ کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو، ایسے ہی جیسے چل رہا ہے ایسے ہی امت میں کیا ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ یہ کوشش جو لوگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک فرقہ کون سا ہے؟ الاخوان المسلمون کا۔ کیونکہ سنیے غور سے، کیونکہ یہ فرقہ اپنی صفوں میں یعنی اپنے اندر، اپنی صفوں میں رافضی، جہمی، اشعری، خارجی، معتزلی، اسی طرح سے نصرانی، سب کو شامل کرتا ہے۔ ابھی شاید وہ سب باتیں نہیں آئی ہیں آپ کے سامنے کہ اس فرقہ الاخوان المسلمون کے جو بانی ہیں، جو مؤسس ہیں، حسن البنا، ان کی موت کیسے ہوئی، ان کے جنازے میں کون شریک ہوا، کون نہیں شریک ہوا، یہ ساری باتیں ابھی آنا باقی ہے۔ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ان کے جنازے میں کون شریک ہوا تھا۔ الحمدللہ مسلمان کی موت ہوتی ہے، جنازے میں کم سے کم کون شریک ہوتا ہے؟ مسلمان شریک ہوتے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 100 توحید پرست شریک ہو جائیں اور اس کی مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس مسلمان کے جنازے میں 40 موحدین شریک ہو جائیں، لم یشرکوا باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، الا شفعهم اللہ فی، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کی دعا کو اس مردے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ یہ ہے، لیکن آئے گی بات، ابھی وہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے، آ رہی بات تفصیل سے آ رہی ہے، آج آئے یا اس کے بعد آئے، لیکن وہ باتیں آ رہی ہیں کہ حسن بنا کی موت جب ہوئی تھی تو ان کے جنازے میں کون شریک تھا، کتنے لوگ شریک تھے اور کون شریک تھا، یہ بات آئے گی، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ معتزلی بھی رہے، کوئی بات نہیں، معتزلہ کا جو عقیدہ ہے اپنے عقیدے پر رہے، وہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جس کے عقیدے میں فساد ہے، جس کے منہج میں فساد ہے، اسماء و صفات کے عقیدے میں بگاڑ ہے، اب ایک لمبی بات ہو جائے گی، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو، ہے نا، تو معتزلی ہے، اپنے معتزلہ کے عقیدے پر رہے، رافضی ہے،
وہی اہل بیت رسول کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے، ابو بکر کو گالی دیتا رہے، عمر کو گالی دیتا رہے، عثمان کو برا بھلا بولتا رہے، ام المومنین عائشہ پر تہمت لگاتا رہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول فول بولتا رہے، سب جیسے رافضی ہے رافضی رہے۔ جہمی اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنے والے اپنے عقیدے پر انکار کرتے رہے، ہے کہ نہیں؟ اشعری فرقہ جو 7 صفات کو مانتا ہے، بقیہ صفات کا انکار کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اشعری ہے، اپنے اشعری کے عقیدے پر رہے۔ خارجی جو مسلم حکمرانوں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کرتا ہے، وہ کیا کرے؟ ایسے ہی کرتا رہے، ایسے ہی کرتا رہے، سب اپنے اپنے عقیدے پر رہیں، اور آؤ سب کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں۔ اس کا کون کوشش کرتا ہے؟ اخوانی، الاخوان المسلمون کے لوگ یہی سوچتے ہیں، سب اپنے اپنے عقیدے، ہے نا، جیسا کہ نام لیا نا، رافضی، جہمی، اشعری، خارجی، معتزلی، نصرانی، سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو۔ کسی کو ہم توحید پر آنے کے لیے نہیں بولیں گے کہ سب شرک چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، اتحاد ہو، سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو، کیا کر لو؟ آؤ ہم سب ایسے ہی ایک ہو جائیں۔ میرے بھائی کیا مطلب نکلا اس کا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی کانفرنس ہال میں میٹنگ ہو رہی ہو اور ہر آدمی اس میں اکٹھا ہو جائے اور اتحاد ہو جائے، سب اپنے اپنے عقیدے پر، ایسے اتحاد ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو ایسے تو دنیا کی کٹورے میں موجود ہی ہے سب لوگ، دنیا کے پیالے میں سب لوگ اپنے اپنے عقیدے میں تو ہائی ہیں، تو آپ کو اتحاد پیدا کرنے میں کون سا کام کرنا ہے؟ یہ ہے نظریہ۔ آپ بتائیے اس تھیوری کی بنیاد پر کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب علی، آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں اسی کتاب کے صفحات میں فرقہ الاخوان المسلمین کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے چند علماء کے اقوال پڑھا ہے کہ یہ لوگ توحید خالص کی دعوت نہیں دیتے، توحید خالص کی دعوت نہیں دیتے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اس فرقے کے بارے میں بہت پہلے، جب اتنا زیادہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل کے بھی نہیں آئی تھی، اسی وقت شروع میں ہی، بالکل جب حسن بنا وغیرہ زندہ تھے، موجود تھے، اسی وقت پوچھا گیا تھا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ ان کے ہاں توحید خالص کی دعوت نہیں ہے، نہ خالص سنت کی کبھی یہ دعوت دیتے ہیں۔ اتحاد کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ بھیڑ تو بول سکتے ہیں، اس کو کراؤڈ بول سکتے ہیں، رش بول سکتے ہیں، لیکن اس کو اتحاد اور یونٹی کا نام نہیں دے سکتے۔ اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ جب سب کا عقیدہ، سب کا راستہ ایک ہو، تب جا کر کے اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ اتحاد، یونٹی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو نہ تو یہ توحید خالص کی دعوت دیتے ہیں، نہ یہ لوگ شرک سے امت کو ڈراتے ہیں، شرک سے ڈراتے نہیں امت کو، اور خالص توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ یہی معاملہ فرقہ تبلیغ کی بھی امتیازی صفت ہے، اخوانیت قطبیت، یہ بھی اسی عقیدے، اسی نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ یہ مصنف نے، یعنی اس کتاب کے جو تعلیق لکھنے والے نے، انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج لوگ میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو ایک رائے، آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، آپ جو احباب ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ہمارے ہم عمر ساتھی ہیں، جو نوجوان ساتھی ہیں، جو عزیز ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، خیر یا سنیں گے، ہے نا، اس وسیلوں کے ان مطلب ویڈیو وغیرہ کو بعد میں سب کے لیے ایک بات ہے، آپ لوگ اگر چاہیں نا تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اس کی شہادت بڑی آسانی کے ساتھ اخوانیوں کی ویب سائٹ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اخوانیوں کی ویب سائٹ پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اخوانیوں کی ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ الاخوان المسلمون ویب سائٹ ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی ویب سائٹ ہے، کیا اس میں ایکٹیویٹیز کچھ بدل گئی ہیں،
ان کی تھیوری، ان کا نظریہ، ان کی دعوت میں کیا کوئی چینجنگ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا. لیکن کوئی کل کہہ دے گا کہ بھائی یہ پرانی بات ہے، آج تو سب بدل گیا ہے، آج ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ہم کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، ہم کوئی ایسا نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، اور آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں، ایسا کیوں الزام لگاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ایسا؟ آج تو ایسا نہیں ہے، کبھی رہا ہوگا. ایسا کوئی الزام اگر لگانے کے لیے آئے نا، تو آپ یہ ویب سائٹ آج کی تاریخ میں کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو صرف سرسری 2-3 منٹ 4 منٹ میں خالی بتانا چاہتا ہوں ان کی ویب سائٹ پر الاخوان المسلمون فرقے کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے. انٹروڈکشن وہ کیا ہے، خود انہی کی ویب سائٹ پر، یہ ویب سائٹ ان کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے، عربی میں لکھا ہوا ہے الاخوان المسلمون. میں ترجمہ کر رہا ہوں. الاخوان المسلمون ایک اصلاحی جماعت ہے. کیا لکھا ہے؟ ایک اصلاحی جماعت ہے، شامل یعنی مطلب جنرل، فل اصلاح، چاروں طرف اصلاح کرنے والی جماعت ہے. وہ اسلام کو سمجھتی ہے شامل طور پر، یعنی پورے طور پر فلی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. ان کا فکرہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ اب آپ سنو. کہتے ہیں ان کا فکرہ امت میں اصلاح کے سارے پہلوؤں کو شامل ہے. سب باتیں اچھی ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، الحمدللہ. دیکھیے اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں اب کیا کیا ہے یہ؟ فَهِيَ دَعْوَةٌ سَلَفِيَّةٌ. الاخوان المسلمون جماعت کیا ہے، فرقہ اخوان المسلمین کیا ہے؟ دعوت سلفیہ، یہ سلفی دعوت ہے، نمبر 1. نمبر 2 طریقۃ سنیہ، سنت کا طریقہ ہے، یعنی سنت ان کا منہج، ان کا دعویٰ ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے، وحقیقۃ صوفیہ. اخوان المسلمون کا تعارف ہے، یہ ان کی زبان کا تعارف، ان کی ویب سائٹ سے پڑھ رہا ہوں میں. کیسے تال میل ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہاں یہ کہنا دعوت سلفیہ اور آگے کہنا حقیقت صوفیہ. یہ کفر اور توحید کو خلط ملط کیسے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ کون سی تھیوری ہے، کون سا نظریہ امت کو پیش کر رہے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ آگے دیکھیے اور دیکھیے، تاکہ کوئی یہ نہ حجت قائم کرے. آپ کو بھی ہے نا، آپ سب لوگ، کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ایسا آپ لوگ پروگرام کرتے ہو، سنتے ہو، سب غلط فہمیاں پھیلاتے ہو. یہ ساری چیز ان کو بتانا کہ آپ کی ویب سائٹ میں سب لکھا ہوا ہے. تو یہ الزام تبصرے بعد میں کریں گے. آپ دیکھو ان کے راستے کتنے ہیں اور کیسے خلط ملط کیا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ سلفی بھی آئے، سیاسی بھی آئے، صوفی بھی آئے، سب آئے. آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیا نظریہ ہے ان کا. تو یہ سلفی دعوت ہے، سنی طریقہ ہے، صوفی حقیقت ہے، ہیئت سیاسیہ، سیاسی پارٹی. سمجھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ سیاسی پارٹی. اس کے آگے کچھ چھوڑا نہیں ہے. وجماعت ریاضیہ. ریاضیہ کیا؟ حساب کتاب والا ریاضی نہیں ہے، میتھمیٹکس والا. کسے کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ تو صوفیت میں آ گیا. صوفیت میں رہبانیت آ گئی. ریاضیہ کیا؟ اسپورٹس، کھیل کود. جی ہاں، اتنی بڑی جماعت کھیل کود ارینج کرتی ساری دنیا کے، ساری امت کے لیے. اور آگے دیکھو، وَرَابِطَةٌ عِلْمِيَّةٌ ثَقَافِيَّةٌ، اور علمی تہذیبی رابطہ ہے. علمی تہذیبی رابطہ ہے. اس میں کیا کیا ان کی میننگ ہے نہیں معلوم. اس کے آگے وَشَرِكَةٌ اقتصادیہ، اور فائنینشیل کمپنی ہے. کیا ہے سب یہ؟ اور اخیر میں ایک اور لکھا وہ فکرۃ اجتماعیہ، اور سوشل فکرہ. اب یہ چوچو کا مربع ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ سب؟ آپ دیکھو اس کے اندر سلفی دعوت، سنی طریقہ، صوفی حقیقت، سیاسی پارٹی، اور اسپورٹ اور کھیل کود کی جماعت، علمی تہذیبی رابطہ، اور اقتصادی، یہی جس کو فائننس کہتے ہیں نا، کیا مطلب اس کو اکنامک کیا کہا جاتا ہے اس کو، یہ. اور اس کے علاوہ سوشل. کہاں سے تال مل بیٹھے گا میرے بھائی؟ اب اس میں کوئی الزام بھی تو نہیں ہے نا، آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کیا ہیں. صوفیت سلفیت میں کوئی تال مل بیٹھ سکتا ہے کبھی؟ کیا ہے؟ اچھا،
سلفیت اور سیاسیت، سیاست میں کوئی تال میل بیٹھ سکتا ہے؟ ایک بات یاد رہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سلفیت میں سیاست نہیں ہے، لیکن سیاست کون سی ہے؟ کون سی سیاست؟ جو سیاست کتاب و سنت کے نظام پر چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کی جو سیاست ہے وہ کیا ہے؟ بغاوت کی سیاست، قتل کی سیاست، خوریزی کی سیاست. اور خیر ہم چونکہ تبصرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ورنہ ہم حماس اور جبہت النصرہ اور حزب فلاں سب پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتی ہے، اور یہ کہتی الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ان لوگوں نے کیا ہے؟ سب کو صوفیت بھی رہے، سلفیت بھی رہے، اور سیاست بھی رہے، کھیل کود اسپورٹس بھی رہے اس کے اندر، اور ہر تہذیب ہر کلچر کے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور فائنینشیل اور اکنامک کا جو معاملہ ہے نا، دنیا کاروبار بزنس جو کچھ بھی، وہ سب اس لیے تاکہ یہ سب کو لے کر کے چلیں، سب کو لے کر کے چلیں گے. تو یہ جو صلح کل، سب کے ساتھ صلح، سب کے ساتھ، ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی. اگر ایسے ہی کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتابیں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب چلتا نا، صوفیت چلتی، قبر پرستی چلتی، مزارات چلتے ہے نا، سماج بھی چلتا، اکنامک مطلب فائننس بھی چلتا، کاروبار بزنس بھی چلتا، اور اس کے علاوہ سیاست بھی چلتی، حکومت، سب چلتا. میرے بھائیوں یہ ہے، میں نے جان بوجھ کر کے اس لیے. اچھا اور بہت کچھ چیزیں ہیں نیچے، آپ جب نیچے ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ کو جو کالمز ملتے ہیں ویب سائٹ کے اندر، الگ الگ جو کالم ہیں، آپ کو اس کے اندر احزاب و برلمان، یعنی پارٹیاں اور پارلیامنٹ، اس کا بھی آپ کو ایک کالم ملے گا. آپ کو اس میں بھی اندر جا کے ڈیٹیل ملے گی کہ ان کا کیا معاملہ ہے، پوری چیزیں. اس کے بعد آپ کو ایک ملے گا منصت الثورہ. منصت الثورہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اشتعال، اشتعال پیدا کرنے کا پلیٹ فارم، اشتعال پیدا کرنے کا پلیٹ فارم. ثورہ، ثورہ مطلب آگ لگانے، بھڑکانے کا پلیٹ فارم. یہ ان کا کالم ہے، ان کی ویب سائٹ پر یہ کالم سب موجود ہیں. ان سب کو کھول کھول کر کے آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو بڑی تفصیلات ملیں گی. تو کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے، اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر اس میں کہیں کوئی بات زیادہ سختی سے کہی جا رہی ہے تو اپنے ان بھائیوں کو جہاں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، وہ گرویدہ ہیں، دیوانے ہیں، نادان ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو ان کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. ورنہ فی نفسی یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں ہمدردی کی بنیاد پر کہی جا رہی. اللہ واسطے یہ دین نہیں ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو، تابعین کو چھوڑا ہے. یہ وہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے اس بنیاد پر تم جو دنیا کے اندر اسلام کی دعوت دینے کی بات کرتے ہو، اسلام کے اندر نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، یہ کبھی بھی اسلامی نظام حکومت کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہوس ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات ہے. یہ تو وہی طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کا تھا، جو چل رہا تھا. سب کو لے کر کے چلو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر سب کو لے کے چلنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو 9 بڑی بڑی جنگیں کرنے کی نوبت نہیں آتی، شہید ہونے کی نوبت نہیں آتی، ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی. ماؤں کو، میرے بھائیوں، ماؤں بے بچوں کو یتیم بنانے کی نوبت نہیں آتی، اور بیویوں کو بیوہ بنانے کی نوبت نہیں آتی. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی جب سب چل سکتا تھا؟ یہ راستہ توحید و سنت کا راستہ نہیں ہے. اس لیے، اور یہ چوطرفہ جو سارے پوائنٹس، سارے راستے شامل کر کے ثابت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ میں رہے، وہ بھی ساتھ میں رہے، وہ بھی ساتھ میں رہے، وہ بھی ساتھ میں رہے، سب لوگوں کو ساتھ میں رکھا جائے تاکہ کوئی ہمارا مخالف نہ ہو. میرے بھائی، میرے بزرگوں، تو بہرحال آپ کو اس کی گواہی مل گئی کہ نہیں مل گئی جو مصنف نے کہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس وقت جو لوگ عقیدے اور منہج کے اختلاف کے باوجود امت میں اتحاد پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں سے ایک پارٹی، ایک فرقہ کون سا ہے؟ الاخوان المسلمون کا. آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، سلفیت، صوفیت، سیاست اور کھیل کود سب کو اکٹھا کر دیا. یہ
اچھا بہرحال آئیے، یہ ہو گیا یہ مسئلہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. ہم نے ان دونوں سوالوں کے جواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. دونوں سوالوں کا جو جواب تھا وہ یہاں پر آ گیا.